ملک حران کا ایک تاجر تھا جو کہ نہایت ہی امیر تھا۔ وہ بندہ بہت زیادہ مالدار تھا، اس کے پاس کئی باغات تھے، بہت سارے گھر تھے اور ایک بہت ہی اچھا لائف سٹائل تھا۔ اب اسے دیکھ کر لوگ رشک کرتے تھے کہ کاش ہمارا لائف سٹائل بھی ایسا ہو جائے، ہمارے پاس بھی اتنا مال ہو، ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں۔ اس بندے کے پاس کئی باغات تھے جس میں سیب، انگور، انار وغیرہ شامل ہیں، اور کئی ملازمین بھی تھے۔ لیکن ایک ٹینشن اس بندے کو تھی جس کی وجہ سے اس کے دن اور رات پریشانی میں گزرتے تھے۔ وہ دن اور رات میں گھلتا رہتا تھا کہ یار میں اس مسئلے کا حل کیسے کروں۔ وہ ٹینشن کیا تھی؟ وہ ٹینشن یہ تھی کہ اس کی ایک جوان لڑکی، جوان بیٹی تھی جو کہ نہایت اچھی تھی، عبادت گزار تھی، سلیقے والی تھی، خوبصورت بھی تھی، لیکن اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ منتخب نہیں ہو رہا تھا۔ اب وہ شخص امیر تھا اور نیک مسلمان بھی تھا، اس کی وجہ سے پورے شہر سے اس کو رشتے آئے۔ بہت سے لوگ چاہتے تھے کہ ہمارا رشتہ اس کے ساتھ جڑ جائے، ہم اس کے رشتہ دار بن جائیں، ہمیں فائدہ ہو، لیکن جب وہ لڑکے کو دیکھتا تو اسے پسند نہ آتا۔ دراصل وہ یہ چاہ رہا تھا کہ جیسی میری بیٹی نیک ہے، سلیقے والی ہے، اس طرح اس کے لیے کوئی شوہر بھی ایسا ملے جو کہ اسے خوش رکھے اور ان کی زندگی اچھی گزرے۔ لیکن اس پسند کے مطابق کوئی بھی رشتہ نہ ملا۔ پھر وہ اس بات سے پریشان ہو کر کئی مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ مشورہ کرتا، لیکن اسے کوئی خاص حل نہ ملا۔ اس تاجر کے کئی باغات تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے ایک انار کے باغ میں گھومنے کے لیے گیا، اور وہاں جو اس نے ملازم رکھا ہوا تھا، اس ملازم کا نام مبارک تھا۔ جب مبارک نے دیکھا کہ باغ کا مالک آیا ہے تو وہ اپنا کام چھوڑ کر ان کے پاس گیا، سلام دعا کی اور اس کے بعد ان سے ملنے لگا، باتشات کرنے لگا۔ اتنے میں مالک کا دل چاہا کہ میں انار کھاؤں۔ انہوں نے مبارک سے کہا کہ جاؤ کوئی ایک میٹھا سا انار توڑ کر لاؤ۔ مبارک آئے اور انار ایک اچھا سا توڑ کر انہیں پیش کیا۔ مالک نے جب اس انار کو کھانے کی کوشش کی تو وہ تو نہایت کھٹا تھا اور ان سے کھایا نہیں جا رہا تھا۔ اس پر مالک نے کہا یہ تو بہت کھٹا ہے۔ مبارک نے کہا چلے کوئی اور ڈھونڈ لاؤں؟ انہوں نے کہا جی ڈھونڈ لائیں۔ مبارک پھر گئے اور جا کر ایک اور انار اچھا سا دیکھ کر لائے۔ مالک نے جب وہ کھایا تو وہ بھی بہت زیادہ کھٹا تھا۔ انہوں نے مبارک سے کہا کہ بھائی اچھے آدمی ہو، اتنے عرصے سے تم یہاں کام کر رہے ہو اور ابھی تک تمہیں اتنا نہیں پتا چلا کہ کون سا انار میٹھا اور کون سا کھٹا ہے، یعنی کون سے درخت کا انار میٹھا ہوگا اور کون سے درخت کا کھٹا۔ اس پر مبارک نے بہت ہی پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ حضور میرا کام یہاں پر حفاظت کرنا ہے، پودوں کی دیکھ بھال کرنا ہے، نہ کہ میرا یہ کام ہے کہ میں پھلوں کو چکھتا رہوں۔ اس بات نے مالک کے دماغ کو ہلا دیا۔ انہوں نے یہ بات سوچی کہ یار یہ مبارک کتنا دیانتدار آدمی ہے، اس آدمی کی جگہ یہاں پر نہیں ہے، اس کو تو میری کوٹھی پر ہونا چاہیے، میرے قریب رہے، میں اس سے باتیں سنوں، ایک نیک آدمی ہے۔ اس پر مالک نے کہا کہ مبارک اب تمہارا یہاں پر کام ختم، اب تم میری کوٹھی پر میرے ساتھ رہو گے، یعنی کوئی سی مشیر کے طور پر سمجھ لیں یا ایسے سمجھیں کہ بس اپنے قریب رہنے کے لیے ایک بہانہ تھا۔ تو انہوں نے اسے کوٹھی پر شفٹ کر دیا۔ مبارک بھی خوشی خوشی سے ان کے ساتھ چل دیا اور وہاں رہنے لگا۔ پھر وہ اسی طرح زندگی گزارتے اور جب ٹائم ملتا مبارک کے پاس آتے، اور کیونکہ وہ ایک نیک انسان تھا تو اس سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے، نہایت خوش ہو جاتے۔ ایک مرتبہ مالک بہت زیادہ پریشان تھا، تو جب مبارک نے دیکھا کہ مالک بہت پریشان ہے تو انہوں نے پوچھا کہ مالک کیا بات ہے، آج آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ مالک نے پوری کہانی کہہ سنائی کہ اس طرح میری ایک بیٹی ہے، رشتے تو بہت جگہ سے آ رہے ہیں لیکن میں مطمئن نہیں ہوں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس سے رشتہ جوڑوں اور کس کو انکار کروں۔ مبارک نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ جب ایک جوان بیٹی گھر پر موجود ہوتی ہے تو ظاہر ہے ماں باپ اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا رشتہ مل گیا تو اس کی زندگی اچھی گزر جائے گی، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی برا مل گیا تو پھر پوری زندگی کا عذاب۔ مبارک نے کہا کہ مالک میں آپ کو ابھی ایک اچھا مشورہ دیتا ہوں، دراصل اسلام کے حوالے سے جب ہم عمل کریں گے تو ہم پریشان ہوں گے ہی نہیں۔ پھر مبارک نے انہیں 3 باتوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جو یہودی لوگ ہوتے ہیں جب وہ اسی طرح کسی سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے انسان کے پاس مال کتنا ہے یا اس کا رتبہ کیا ہے، جبکہ نمبر 2 جو عیسائیت کا مذہب ہے اس میں خوبصورتی دیکھی جاتی ہے کہ لڑکی یا لڑکا کتنے خوبصورت ہیں، اور ان کے بعد باری آئی دین اسلام کی جو کہ سب سے بہترین ہے، تو اس میں دینداری دیکھی جاتی ہے، اور اس چیز کا حکم ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ جس سے رشتہ جوڑنے جا رہے ہیں وہ کتنا دیندار ہے۔ جب یہ بات مالک کے کانوں میں پڑی تو وہ نہایت خوش ہو گیا۔ اس کے ساتھ تو ایسا معاملہ ہوا کہ جیسے وہ بھول ہی گیا پریشانی کو۔ اس نے کہا خدا کی قسم تم نے تو میری پریشانی دور کر دی، اب تو میرے لیے یہ کام مشکل رہا ہی نہیں۔ اور پھر اس نے اپنی بیٹی کا وہ رشتہ آگے بڑھایا۔
اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس شخص کی بیٹی کا رشتہ کس کے ساتھ ہوا اور آگے کیا ماجرا تھا، تو یہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں مل جائے گا، جس کا لنک آپ کو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ پیارے مسلمانوں، اللہ پاک ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، آمین۔